28 ستمبر 1918 کا دن ہے۔ پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک برطانوی سپاہی ہنری کے نشانے پر ایک جرمنی سپاہی ہے جو بظاہر ڈاکیہ لگ رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اسے گولی مار دی جائے گی، لیکن ہنری نے جرمن کے اس سپاہی کو غیر مسلح دیکھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن ہنری کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس کو چھوڑا ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو چھوڑا ہے جو خوف کی علامت بن جائے گا۔ ایٹم بم سے لے کر بہت سے ہتھیاروں کے ڈیزائن اس شخص کی لیبارٹری میں تیار کیے جائیں گے۔ اس شخص کے اشارے پر دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اس نے اس شخص کو چھوڑا ہے جس کے یہ الفاظ فضاؤں میں گونجتے رہیں گے۔ اس نے کہا تھا، میں 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر رہا ہوں اور 20% یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش میں یہ 20% بھی مار دیتا اور اس دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دیتا۔ یہ شخص ایڈولف ہٹلر تھا۔ ہٹلر جو کہ مصور بننا چاہتا تھا، لیکن اس شکست کے بعد اس نے عہد کر لیا کہ وہ اس شکست کا بدلہ لے کر رہے گا، چاہے اس کے لیے ساری دنیا سے ٹکرانا پڑ جائے۔ ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ایک چھوٹی سی غیر معروف سیاسی پارٹی سے کی۔ اس پارٹی کا نام نازی پارٹی تھا۔ ہٹلر اس پارٹی میں پروپیگنڈا سیل کا انچارج تھا، لیکن 1921 میں اسے اس پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1923 تک نازی پارٹی ایک انقلابی پارٹی بن چکی تھی اور ہٹلر ایک انقلابی رہنما۔ آخرکار 30 جنوری 1933 کو ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور آہستہ آہستہ ہٹلر جرمنی کا صدر اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی بن گیا۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ جرمن قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے اور جرمن قوم کو ہی دنیا پہ حکمرانی کا حق حاصل ہے، اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمنی کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ یہ ہٹلر کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ 1938 میں ایک چھوٹے سے واقعے نے ہٹلر کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ ہوا یوں کہ پیرس میں ایک یہودی کے ہاتھوں ایک جرمن افسر کا قتل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئیں۔ 7000 سے زائد یہودی کاروباری اداروں میں لوٹ مار کی گئی۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی گھروں، ہسپتالوں اور سکولوں کو لوٹا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ سڑکوں پہ بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمنی کے 30,000 مردوں کو یہودی ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا اور حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا، جہاں سینکڑوں یہودی مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جرمنی میں یہودیوں کے کاروبار اور بزنس پہ بھی قبضہ کر لیا گیا۔ یہودیوں پہ کرفیو لگا دیا گیا اور ان کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریا کے یہودیوں کی زندگی مشکل ہو گئی۔ ان پر عوامی پارکوں، سرکاری سکولوں میں داخلہ منع کر دیا گیا اور مایوسی کے عالم میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی اور کچھ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ 17,000 یہودیوں کو پولیس سے نکال دیا گیا۔ ان پہ الزام تھا کہ یہ جرمنی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ پورے ملک میں ایک بڑے لیول پہ آپریشن کیا گیا اور جن کے دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ 17 اگست 1938 کو یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ہٹلر نے یہ لازم کر دیا کہ یہودی مرد اپنے نام کے آگے اسرائیل اور یہودی عورت اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائے گی تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ اکتوبر میں یہودیوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے اور آخرکار زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ہٹلر کے یہودیوں کے خلاف اقدامات جاری رہے۔ سکول کے نصاب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا۔ بچوں کو یہودیوں سے نفرت کرنا سکھایا گیا۔
ہٹلر پہ 60 لاکھ یہودی قتل کرنے کا الزام ہے، جسے مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودیوں سے اتنی نفرت کرنے والے ہٹلر کے ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہٹلر کا شجرہ نسب افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے بھی ملتا ہے، اور اس کی محبوبہ بھی نسلاً یہودی تھی، لیکن ہٹلر کو یہ سب معلوم نہیں تھا۔ لیکن یہودیوں کے ڈی این اے میں مسلمانوں سے دشمنی ازل سے تھی۔ اپنے اس قتل عام کا بدلہ ان متعصب یہودیوں نے مسلمانوں سے لیا۔ جب یہودی پناہ گزین بن کے فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کے فلسطین میں بھیجے گئے۔ ان سفاک قاتلوں نے مسلمانوں کا اس طرح قتل عام کیا کہ انعام کے طور پہ ان کو اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا۔ جامعہ ازہر مصر کے ایک پروفیسر لکھتے ہیں کہ فلسطین میں یہ سفاک یہودی اپنے تہوار کی آڑ میں اونچی آواز میں گانے لگاتے اور مسلمانوں کے خیموں میں گھس جاتے، قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے۔ جب تھک جاتے تو شراب پینے جاتے، شراب پیتے، قہقہے لگاتے اور پھر مسلمانوں کے خیموں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپوں میں انسانی گوشت اور خون تھا، لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی کی پہچان ممکن نہ تھی۔ تمام انسانی اعضاء کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ شہید ہونے والے مسلمانوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پہ اسرائیلی گنڈوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج یہودی اور عیسائی ایک ہو کر مسلمانوں اور اسلام پر حملہ آور ہیں، اور 58 اسلامی ممالک دولت کے نشے میں مخمور غفلت کی گہری نیند سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کرے اور مسلمانوں میں اسلامی غیرت اور حمیت پیدا کر دے، ورنہ یاد رکھو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔